قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورۃ التحریم کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے. یہ خطاب کے حکم عام نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تمہیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پڑھ سے عمومی طور پر یہ روش دیکھی گئی ہے. جن کو اللہ تعالیٰ صحیح دین کا فہم اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے، وہ لوگ بڑی دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جنت کی طلب اور رغبت رکھتے ہیں، جہنم سے آزادی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اہل و عیال سے غافل ہوتے ہیں. بیوی بچوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے جس طرح اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو، اسی طرح اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. آگے ہلکا سا تعارف اس جہنم کا پیش کر دیا تاکہ ایک ڈر اور خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے. وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. دنیا کی آگ لکڑی سے، کوئلے سے، اس طرح کی چیزوں سے جلائی جاتی اور بھڑکائی جاتی ہے. جہنم کی آگ کو جنوں اور انسانوں کے ساتھ بھڑکایا جاتا. وہ آگ بڑی خوفناک اور ہیبتناک. دنیا کی آگ میں اگر کوئی انسان خود یا اپنے بچوں میں سے کسی کو اس کے قریب جانا اور لے جانا نہیں چاہتا، تو جہنم کی آگ کے لیے ہم یہ کیوں پسند کرتے ہیں؟ دنیا کی آگ کے لیے، ایک انگارے کے لیے ہمارا بچہ چھوٹا ہو بڑا ہو اس کی طرف دوڑے، اسے اپنے ہاتھ میں لینا چاہے، تو ہم اپنی جان کی بازی لگا کر اس آگ میں کودنے سے، اس انگارے کو ہاتھ میں لینے سے اس بچے کو روک دیں گے. اپنی جان داؤں پر لگا کر یہ آگ نقصان پہنچائے. بچہ کتنی ہی ضد کرے، روئے، کچھ بھی کرے، لیکن ہم روکیں گے. چاہے تو ڈانٹنا پڑے، مارنا بھی پڑے تو مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے. اسی طرح اس آگ سے، اس انگارے سے اسے بچا لیں گے. جہنم کی آگ، اس کا دنیا کی آگ سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں.
ساری دنیا کی آگ، ساری دنیا کی بھٹی، ان سب کو جمع کر دیا جائے تو ایک حصہ ہے 69 حصے، اس سے بڑھ کر جہنم کی آگ۔ جس جہنم کو اگر لایا جائے دور سے اس کو دیکھ کر ہی کسی کے اندر یہ سبقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا رہ سکے۔ یہاں تک کہ انبیاء بھی پکار اٹھیں گے کہ یا ربی رب نفسی رب نفسی، وہ آپ اس کے لیے کیوں تڑپ اور کوشش انسان نہیں کرتا؟ کچھ بھی ہو جائے اپنی اولاد سے سچی محبت کا، اپنے بیوی بچوں سے سچی محبت کا تقاضا ہے، ہر صورت انہیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ جہنم کی آگ بڑی ہولناک ہے۔ دنیا کی آگ جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، اور اس آگ کے جلنے پر اندھیرا ہے۔ یہ وہ آگ ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، ایسے فرشتے مقرر کیے گئے جو انتہائی تنگ اور سخت دل، سخت مزاج، جہنمیوں کی چیخوں پکار ان پر کوئی اثر نہیں کرے، کوئی ان پر اثر نہیں ہو، وہ تو صرف اللہ کے حکم کے تابع میں، اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرے۔ اس آگ سے تم اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو بچانے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کا مقصد قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، انہیں تعلیم دلواؤ، ان کی تربیت کرو۔ یعنی اولاد کی تعلیم و تربیت یہ گویا کہ جنت کا راستہ ہے، انہیں جنت میں لے جانا چاہتے ہو، اور تعلیم و تربیت اگر نہیں تو گویا کہ جہنم۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے تمہاری طرف سے بہترین ہدیہ وہ ان کی بہترین تربیت ہے، دین کی تعلیم سے انہیں آراستہ کرنا ہے، ان کی بہترین تربیت کر دو۔ گویا کہ آپ نے اپنی اولاد کو کچھ دیا ہے، لیکن اگر آپ نے ان کی دینی تربیت نہیں کی، دین کی تعلیم سے انہیں آراستہ نہ کیا، دین سے انہیں دور رکھا، اور دنیاوی آداب اور دنیاوی معاملات میں چاہے انہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دو، تو انہیں اپنی اولاد کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، اس لیے کہ تم نے انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش نہ کی، یہ اپنی اولاد سے تم نے محبت کا ثبوت نہیں دیا بلکہ دشمنی کا ثبوت دیا۔ اپنی اولاد کو باعزت بناؤ، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دار بناؤ اور انہیں بہترین ادب سکھاؤ، بہترین ادب، اس سے ان کو آراستہ کر دو۔ یہ تمہاری طرف سے بہترین ہدیہ ہے، تم نے اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا، اپنی اولاد سے محبت میں سچے ثابت ہو گئے۔ لیکن اگر یہ نہیں کیا، ان کی تربیت نہ کی، تو پھر گویا کہ اللہ کے اس حکم پر بھی عمل نہ کی۔ دنیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔
یہ علماء حضرات ابھی تک کوئی 1450 سال پرانے دین کی باتیں کرتے ہیں. دنیا کے ساتھ بھی چلنا چاہیے. اس قسم کی بے شمار باتیں. اولاد کی تربیت کے انداز بدل چکے. یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، ایسے نہیں تو ایسے ہونا چاہیے. ایک کہے اولاد کی تربیت ایسے ہو، دوسرا کہے ایسے ہو. فیصلہ کون کرے؟ کس نے فیصلہ کرنا؟ اولاد کی تعلیم اور تربیت سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرو کون سی تعلیم، کون سی تربیت، کس راستے پر لگانا ہے. صحیح اور سچا راستہ کون سا ہے؟ ہدایت انہیں کس راستے پر ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھیں. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. صحیح راستہ، صحیح تربیت، صحیح منہج وہ ایک ہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. پیارے پیغمبر کا راستہ. آپ نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو تعلیمات دیں ان پر عمل کر لو. یہ آپ کی اولاد کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دے. آپ کے لیے صدقہ جاریہ. آپ اپنی محبت کے اس امتحان میں سچے ثابت ہو جائیں گے. دنیا اور آخرت کی کامرانی آپ کو حاصل ہو جائے گی. فلاح اور نجات حاصل ہو جائے گی. تو تعلیم اور تربیت کا انداز، تربیت کس انداز پر کی جائے، تعلیم کون سی دی جائے، ان کا اخلاق اور کردار کن کتابوں اور کن لیکچرز کی تعلیمات کے مطابق ہو. ایک ہی چیز ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بس یہ کامیابی، یہ ہے وہ سیدھا سچا صحیح راستہ. چنانچہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک طویل موضوع ہے. ابتدا سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے. نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے. لوگ اپنی اولاد پر لاکھوں ایک کروڑ روپے خرچ کر کے ان کو اپنے بڑھاپے کا سہارا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بالآخر بڑھاپے میں وہ لاوارث اور تنہا ہی رہ جاتے ہیں. دیندار اولاد یہی ان کا سہارا بنتی ہے. ساری زندگی کی محنت، تگود اور کوششیں کہیں رائگاں نہ چلی جائیں. سمجھدار لوگ ہیں وہ شادی سے پہلے ہی ان باتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور دیندار عورت کا انتخاب کرتے ہیں. والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کرتے ہیں. وہاں نکاح کیے جاتے ہیں. کیا آغاز ہے، بنیاد ہے، بیج ڈالا جا رہا. ابتدا میں اولاد ہونے سے پہلے ان کے لیے دعائیں، رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. آواز اس وقت سے ہی چلا رہا ہے. اولاد کے ہونے سے پہلے ہی ان کے لیے دعائیں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے دعائیں. ابو طلحہ اور ام سلیم کا واقعہ کہ جب ام سلیم ان کا بیٹا فوت ہو گیا، ابو طلحہ سفر میں تھے، واپس آئے، وہ تیار نہیں. سفر سے آنے والے اپنے شوہر کی خوب خدمت کی، کھانا، ہر چیز، سارے اہتمام، یہاں تک کہ ان سے مل بھی لیا. اور پھر اس کے بعد بڑے احسن اور بڑے بہترین انداز میں ان کے بیٹے کی وفات کی خبر دی. ابو طلحہ پریشان، یہ تم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ کو سب کچھ بتایا گیا. اپنے اصل نقطے کی طرف آتے ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے لیے دعا کی کہ اللہ آج کی اس رات میں تمہارے لیے برکت عطا فرمائے۔ تو اولاد کے ہونے سے پہلے ہی ان کے لیے دعائیں، اس کا اہتمام یہ آغاز اس وقت سے ہی چلا آتا ہے۔ اولاد کے ہونے کے بعد جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو پورا کرنا، ان کی تربیت کرنا، بچوں کو پہلا کلمہ توحید سکھانا، اللہ کا نام سکھانا، یہ نیک عورت ہی کر سکتی ہیں۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے، والدین کی یہ ذمہ داری ہے۔ ام سلیم نے اپنے بچے کو جب یہ کلمہ سکھایا، اس کے شوہر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ سفر میں تھا، جب وہ آیا کہنے لگا کہ سبوں کے تو بے دین ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ بے دین نہیں ہوئی، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اس شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ باوجود اس کے کہ شوہر مسلمان نہیں ہے، لیکن اپنے بچے کو توحید کی دعوت دے رہی، اسے کلمہ سکھا، اور وہ ناراض ہو رہا ہے کہ تم میرے بچے کو بگاڑ رہی ہو۔ یہ تربیت کا یہ انداز اپنے بچوں کو شروع دن سے دی، ایسا ماحول اور ایسی تربیت دی جائے، اور پھر جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کی جائے۔ دین اسلام کا بنیادی فریضہ نماز۔ جب بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق 7 سال کا ہو جائے، مروا اولادکم بالصلاۃ، انہیں نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دو۔ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دیندار ہو، حافظ قرآن ہو، دین کی تعلیم حاصل کرے، یہ ایسا بنے، یہ ویسا بنے، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس کو ایسا اور ویسا بنانے کے لیے خود بھی دیندار بننا پڑتا ہے، خود بھی دیندار بننا پڑتا ہے۔ میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، گھر کا ماحول نہ سنبھالو، باقی بچوں کو ایک راستے پر رکھو، ایک بچہ اور ایک بچی اس کو جو ہے وہ دین کی طرف، قرآن کی تعلیم کی طرف رغبت دلاؤ، اور یہ امید رکھو کہ یہ پڑھ لے، یہاں تعلیم حاصل کر کے گھر پہ جائے، سارے بچے دیگر ماحول میں، خود والدین کا ماحول، ان کا اپنا انداز ہے زندگی، وہ تبدیل نہ ہو، ایسے ہوگا۔ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، صبح کو اٹھنا پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں 7 سال کی عمر میں جب قرآن حفظ کیا، میری والدہ صبح کو اٹھا کرتی تھی، صبح جلدی اٹھتی اور گرم پانی کا اہتمام کرتی، پانی گرم کر کے مجھے تیار کرتی، نہلاتی، سردی کی وجہ سے مجھے اپنی چادر کے اندر لپیٹتی تھی، اور فجر کی نماز سے پہلے مجھے مسجد کے اندر چھوڑ کر آتی۔ آج والدین نمازیں پڑھتے نہیں، عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں نہیں، فجر میں اٹھنا پسند کریں نہیں، اور یہ چاہیں کہ ہماری اولاد حافظ قرآن ہو جائے، دین کی تعلیم حاصل کر لے، کیسے ہوگا؟ اس کے لیے قربانیاں خود دینی پڑیں گی۔ اور آپ کو نماز کا حکم تبھی دیا جائے گا جب ہم خود نماز پڑھنے والے ہوں گے، خود فجر کی نماز میں اٹھنے والے ہوں گے۔ اٹھیں گے ہی نہیں فجر کی نماز کے لیے تو اولاد کو کہاں سے؟ مہمان آ جائے، کوئی آ جائے، نماز کو چھوڑو۔ پہلا کام ہم سب کا یہ ہے، سب سے پہلا کام ترجیحی بنیادوں پر جس چیز کو ترک کرنا ہے وہ نماز۔ کیا سوچ اور فکر ہو چکی، نہ خود جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش، نہ اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کوشش۔ کون سا طریقہ؟ معمولی سے کاروبار کے لیے ایک گاہک کے لیے نماز دکھا دیں، کیا حیثیت ہے اس دنیا کے مال کی؟ کوئی مہمان آ جائے اس کے لیے نماز کو نکال دو، کوئی دوست آ جائے ان کے ساتھ مل کر نماز کو ضائع کر دو۔ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھوں، میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھوں، بیٹا آپ جاؤ نماز پڑھو۔ سوچیے تو صحیح، کیا فکر ہے، کہاں سے بچہ نماز پڑھے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ دیندار نہیں بنتے، میری تو بڑی خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے
اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پہلے خود نیک اور صالح بنیے، پھر اللہ کے حضور دعائیں کیجیے، پھر عملی تربیت کیجیے، انشاءاللہ خود بھی اور اپنے اہلیات کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے میں کامیابی حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ نماز کا ذکر چل رہا، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارا بھی جائے، ہلکی پھلکی سزا دی جائے تاکہ اس کو احساس ہو جائے، ایک ماحول ملے گا تو ہی بچہ نماز پڑھے۔ ماحول بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا وہ دین فطرت پر ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کو بے نمازی بنانے والے یہ والدین ہیں، ہم خود ہیں، ہم خود ہیں۔ ایسا ماحول دے، جب گھر کا ماحول ایسا ہو، ادھر اذان کی آواز گھر میں پہنچے، یا ادھر اذان کا ٹائم ہو، ادھر گھر والے نماز کے لیے تیاری کر رہے ہوں، یہ ماں، یہ بیوی، یہ بچے نماز کے لیے باوضو کھڑے ہو جائیں، ایک پورا ماحول بن جائے، تو کیسے کوئی بچہ نماز نہیں پڑھے، کیسے نماز نہیں پڑھے؟ ماں کہے کہ میں تو ابھی کھانا پکا رہی ہوں، بیٹے تم نماز پڑھ لو، کیسے ہوگا؟ کیا اتنا سبھی تربیت کا انداز ہم اختیار نہیں؟ ٹائم کی اتنی مینجمنٹ ہمارے اندر نہیں؟ کس کام کی وہ خاتون، وہ عورت، وہ بیوی، وہ ماں کہ جو نماز کے وقت پر بھی کہے کہ مجھے اپنے گھر کے کام ہے، میں پہلے یہ کام نمٹاؤں گی پھر نماز پڑھوں گی۔ اخروی کامیابی اور جہنم سے نجات کے لیے اگر سچے ہیں تو اس ٹائم کو تھوڑا ترتیب دینا پڑے گا۔ اذان سے پہلے پہلے یہ ماں بھی، یہ بچیاں بھی، یہ پورا ماحول، یہ والدین بھی پورے اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر تیار ہو کر نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے چلنا ہے۔ پھر دیکھیے کیا اثر ہوتا ہے۔ اصل میں حقیقی قصور ہم والدین کا ہے۔ ہم خود کبھی وقت پر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹے تو مسجد جا کیسے، بیٹے تو قرآن پڑھ کیسے، ممکن کی اس کی طرف غور کرو، توجہ کریے، اللہ کا حکم ہے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیز نماز۔ بچہ دائیں اور بائیں ہاتھ اس کا فرق سمجھ لے کہ دائیں اور بائیں کا فرق کیا ہے، اس کو نماز کے لیے کھڑا کرے۔ دنیا کا ہر کام اور ہر چیز قربان کر دے اس نماز پر۔ آنے والے مہمانوں پر اچھا مانے، اچھا سمجھے یا برا سمجھے، سمجھ دو۔ یہ ناراض ہو گئے، ہو جائے، رب ذوالجلال والاکرام ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس مہمان کے آنے کی وجہ سے میری اولاد پر کوئی برا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ایسے مہمانوں کو دور کر دو، گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیسے سوتے ہم کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے نازک معاملات ہیں، ہم مہمانوں کے لیے نماز پڑھو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، ان کی خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیوی، ان کا بھانجا گھر پر ہے، مہمان ہیں، مہمان ہیں، اور بیویاں اپنے بہن بھائیوں کے آنے پر کتنی خوشی کا اظہار کرتی ہیں، کتنا خوش ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے، وہی غلط ہے۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تھوڑا دیر سے گھر پر آئے، ماحول کا فرق بھی سمجھتے چاہیے، تھوڑا سا دیر سے گھر میں آئے، عشاء کی نماز پڑھا، تو یہ بچہ سو چکا تھا۔ آج ہم نے بچوں کی تربیت ایسی کی ہے، ماحول ایسے دیا ہے کہ بچے والدین کو سلا کر پھر کہیں خود سو گئے۔ یہ بچہ عبداللہ بن عباس سو چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، یہ بچے کو دیکھا سو رہا ہے۔ پہلا سوال، اصل الغلام
کیا اس بچے نے نماز پڑھی ہے؟ یہ بچہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والا سویا؟ ہم تو اپنے بچوں کے لیے بھی کبھی نہیں پوچھتے گھر جا کر کہ اس نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ کیسے پوچھے جو خود ہی نماز میں کمزور ہے، خود ہی دو دو تین تین نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں اور ساری دلیلیں بھی ہم پیش کر دیتے ہیں۔ کوئی کہے تو صحیح، جب تک اس کو لاجواب نہ کر دے کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں یہ کہنے والے کہ تم نے دو نمازیں ملا کر پڑھی، سارے جواب آتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا اس بچے نے نماز پڑھی؟ ام المومنین نے جواب دیا نعم، ہاں نماز پڑھی، اور پھر یہ بچہ سویا۔ پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ تو یہ ہے، آپ کا تربیت کا انداز تو یہ ہے، اور ہم کوئی اور انداز اختیار کر کے نمازیں نکال کر کہیں کہ ہاں ہم جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کوئی تربیت نہیں، یہ اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ دشمنی، یہ دشمنی ہے۔ ان کی نماز کی تربیت، فرض نماز، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے اٹھ گئے، یہ بچہ بھی اٹھتا ہے، دیکھتا رہا، بلکہ یوں سمجھنے کہ یہ بچہ آیا ہی اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی زندگی دیکھ کر میں فائدہ اٹھا سکوں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں پیغمبر علیہ السلام کے گھر پر رات رہ سکتا ہوں۔ اپنی اولاد کے آئیڈیل ایسے لوگوں کو بنائیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے۔ اس بچے کا دل نہ توڑتی، اس نے کہا کہ کسی طرح رات کی پیغمبر علیہ السلام کی مصروفیت دیکھوں۔ چلا چاہیے بچہ کہتا ہے آپ رات کو اٹھے، آپ نے مشکیزے میں سے پانی لیا بہت تھوڑا، مختصر سا وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس اتنے چھوٹے ہیں کہ یہ بھی اٹھے اور وضو کر کے نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہمیں کوئی پسند کرے گا کہ فرض نماز کے لیے بھی اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو نماز کے لیے ساتھ لے آئے؟ اتنا جذبہ ہے نہیں۔ آپ بیٹھو، بڑے شرما کر ڈر کر کہیں گے اچھا آپ بیٹھے میں ذرا نماز پڑھوں، نہیں، یہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ عرض یہ کرا تھا چھوٹا اتنا تھا کہ یہ نہیں پتا تھا کہ دائیں طرف کھڑے ہونا ہے کہ بائیں طرف کھڑے ہونا ہے، دائیں طرف کھڑے ہونا ہے کہ بائیں طرف، غلط کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پکڑ کر اس کو جو ہے وہ بائیں طرف کر دیا، اس کو صحیح طریقے سے کھڑا کیا۔ یہ بائیں طرف کھڑا تھا، کان پکڑ کر دائیں طرف اس کو کھڑا کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کا یہ طریقہ دیکھیں، اس کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا۔ اتنا چھوٹا بچہ ہے لیکن نماز کی تربیت کہ اس کو کروائی جا رہی ہے، نماز کی تربیت کروائی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو نماز کی تربیت، نماز کا حکم، نماز کے بارے میں انہیں سکھایا جائے۔ نماز کسی صورت جو ہے وہ نہیں چھوڑی جائے، ہر صورت انہیں نماز کی تربیت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بقیہ سارے معاملات ہر جگہ نگاہ ہونی چاہیے، ہر جگہ اس بات کا احساس ہو اولاد کی تربیت کس انداز میں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حسن صدقے کے مال میں سے کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بچے جو کر رہے جو چھوٹے ہیں ابھی، کہا بھی جائے تو والدین مائیں وزن پیش کرتی ہے، ابھی بچہ ہے نا، چھوٹا ہے، شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیر کے اس کو پیار کر کے چھوڑ دیں، ابھی چھوٹا ہے۔ حسن بھی چھوٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجور اٹھا کر انہوں نے اپنے منہ میں ڈالی، پیغمبر علیہ السلام نے آواز نکالی، حکم دیا، غصے کا اظہار کیا، اپنی انگلی منہ میں ڈال کر اس کے منہ سے کھجور کو نکال باہر کیا اور کہا کہ صدقے کا مال ہے، یہ ہم پر جو ہے وہ جائز ہے۔ جو چیز حلال نہیں ہمارے لیے کیسے تم نے اپنے منہ میں ڈالی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے نہیں ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا ہے بچوں سے؟ وہ اتنی محبت، ہم تو یہ محبت کبھی کر ہی نہیں سکتے، ایسی محبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے حسن و حسین پیغمبر علیہ السلام کے کندھے پر سوار ہو جاتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام سجدہ
کہ یہ بچے کھیل رہے ہیں، ان سے محبت کے اظہار ہے، یہ کھیلتے رہے، ان کو تکلیف نہ پہنچے. آپ نے سجدہ بھی اتنا طویل کر دیا. ایسی محبت، کیسی محبت ہے. لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں، محبت کا معیار یہ نہیں کہ جو چاہے اولاد کرے. نہیں، محبت کا معیار یہ ہے کہ جہاں غلط ہو ان کو روک کر، پکڑ کر، سختی کے ساتھ منع کر دیا جائے. سچی محبت یہ ہے کہ جس طرح میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اسی طرح میرے بیوی بچے بھی اسی طرح جنت میں میرے ساتھ ہونے چاہیے. یہ اصل محبت ہے. اور جس کے اندر یہ جذبہ نہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کا دشمن. پیغمبر علیہ السلام اتنی محبت ہے. آج ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، شروع سے ہی ان کی تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کبھی وہ کچھ کھاتے ہیں، کبھی کچھ کھاتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں ان کو دی جاتی ہیں، اور بعد میں پھر جب وہ بری چیزوں کے عادی ہو جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں کیا کریں. جب آپ شروع سے ہی بازار کی ان چیزوں سے یہ شادی اور یہ قسم کی والدین کو کہا جائے اس میں نشہ تھوڑی ہے، بچے ہیں ایسے. جب یہ منہ چلانے کی عادت ہو گئی، پھر جوان ہو یا اس سے پہلے ہی، پھر یہ حرام چیزیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان چیزوں کا بچہ تجربہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایسی وہ چیزیں جو بڑی خوبصورت پیکٹ کے اندر آج نشے کے ساتھ ہماری اولادوں کو دی جا رہی ہیں، ہمارے بچوں کو دی جا رہی ہیں، جو اس نشے کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر پہلے دن ہی ان چیزوں سے روک دیا جاتا، منع کر دیا جاتا، ان عادات سے انہیں روک دیا جائے تو پھر آگے بھی معاملات آسان. تو محبت یہ نہیں کہ بچہ جو مانگے اس کو دے دو، بچہ جو کہے اس کو کھلا دو. نہیں، تربیت کا ایک انداز، اور یہ ہونا چاہیے. کسی بھی صورت اس بات کو برداشت نہ کیا جائے، کسی بھی صورت اس چیز کو برداشت نہ کیا جائے. یہ تربیت کے انداز ہیں، ان کو اختیار. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لباس، چلنا پھرنا، ایک ایک چیز کا جائزہ لیں، ساتھ بیٹھیں، ساتھ بٹھائیں، ساتھ تربیت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ عامر آپ کے پاس رہتا تھا. کھانا کھانے لگے، اس نے بیچ برتن میں ہاتھ ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا. یا غلام کل بسم اللہ، اے بچے تعلیم دے، اے بچے اللہ کے نام کے ساتھ جب بھی کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے. آج کی مائیں، آج کے والدین کتنی دفعہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، اور تب ان کی تربیت کرتے ہیں کہ ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر ساتھ مل کر کھانا کھانا. میری اولاد تو بہت اچھی ہو جائے، لیکن میرے پاس اپنی اولاد کے لیے کوئی ٹائم نہیں. کون سی مخلوق آ کر اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گی، اس کی تربیت کرے گی. بلکہ والدین کو اپنی اولاد کو اپنے سے دور ہی کر دیتے، ایسا دور کرتے ہیں، ایسی دنیاوی مشغولیات میں انہیں ڈالتے ہیں کہ صرف رات کو سوتے ہوئے ہی یہ والد اپنے بچے کا دیدار کرتا ہے، اور بس دل اس کے بعد سارا دن اسے کچھ پتہ نہیں. باپ کے اٹھنے سے پہلے یہ اسکول، باپ کے جانے کے بعد رات آنے سے پہلے یہ سو چکا. پیغمبر علیہ السلام نے کہا بسم اللہ پڑھ کر، اور پھر وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے، اور اپنے آگے سے کھانا ہے، برتن کے بیچ میں ہاتھ نہیں ڈالنا. یہ ادب سکھا. یہ ہے اصل تربیت. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو یاد رکھنے کہ اولاد کی بہترین تربیت یہ گویا کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا. اولاد کی تربیت اس انداز میں ہونی چاہیے. ان کا لباس، ان کی چال ڈھال، ایک ایک چیز کو چیک کر دیتے. عبد الرحمن بن عوف کا بیٹا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے. عبد الرحمن ساتھ ہیں، اس نے ریشم کا کپڑا پہنا ہوا ہے، ریشمی قمیص پہنی ہوئی. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کا اظہار کرتے ہیں اور اس قمیص کو پھاڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ریشم مردوں پر حرام ہے، لہٰذا اس کو نہیں پہننا. ساری زندگی اس بچے کو بھی یاد رہے گا، اس کے والد کو بھی یاد رہے گا.
ہم کہتے ہیں کہ مہمان آیا ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا حیثیت ہے مہمان؟ مہمان وہ ہمارے گھروں میں سجدہ اور ججدہ ہے جو محمدی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، جس کے آنے سے ہمارے بچے دیندار ہو جائیں، جس کے آنے سے ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے، جس کے آنے سے ہمارے بچے سیدھے راستے پر آ جائیں۔ ورنہ کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر۔ یہ طریقہ سیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے، یہ طریقہ سیکھنا ہے امہات المومنین سے سیکھیے، یہ طریقہ سیکھنا ہے صحابہ کرام سے سیکھیے۔ اس سے بہتر انداز آپ کو اور کہیں نہیں مل سکتا تعلیم و تربیت کا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ایک بچی داخل ہونا چاہتی ہے، اپنی ماں کے ساتھ آئی، ابھی حجرے میں داخل نہیں ہوئی، اور کیجیے گا مہمان ہیں، ہم کہتے ہیں یار کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ وہی باتیں کرتے ہیں جو حقیقی باتیں، ہدایت یافتہ لوگوں کی باتیں، مہمان کی عزت، مہمان کی تکریم، مہمان نوازی جو دین اسلام نے سکھائی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی، اس سے بڑھ کر خوبصورت مہمان نوازی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی کہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی اور مہمان نوازی ہو سکتی ہے تو وہ آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ کہنے والا بھی خود بھی دھوکے میں ہے۔ کوئی ایسی مہمان نوازی کے سارے طریقے دین اسلام نے سکھا دیے، مہمان کی عزت، مہمان کی تقریم، مہمان کے لیے احترام کرنا، سب کچھ دین اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن اس مہمان کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، اس کی بھی تو کچھ باتیں ہیں جس کو وہ پورا کرے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلتا ہے آنے والی بچی اس نے اپنے پاؤں میں پازیب پہن رکھی ہے، اور اس کے اندر گھنگرو ہیں جن کی آواز آ رہی ہے، گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی، ابھی حجرہ مبارک میں داخل نہیں ہوئی، آواز آ گئی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میرے گھر کے اندر یہ بچی اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک ان پازیبوں کو اتار کر پھینک نہ دے، ان کے پہنے ہوئے میرے حجرے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ آج کسی کو کہیں تو یار کیسی بے ادبی، ہم کہیں تو مہمان کو ہم یوں کہیں، بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ہی وہ جذبہ نہیں، وہ محبت رسول بھی نہیں، وہ جہنم سے آزادی کا جذبہ ہے نہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ اتنی فیشن ایبل اور اتنے جدید طراز خراش والے لباس پہن کر اور جدید انداز اختیار کر کے آنے والے اس مہمان کے ساتھ اس کی بچی اور اس کے بچے ہمارے بچوں پر کیا اثرات مرتب کریں گے۔ والدین لاکھوں روپے دے کر بڑے سے بڑے اسکول میں اپنے بچے کو ڈالنا چاہتے ہیں، کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ کیا وہاں دین ملتا ہے؟ ٹھیک ہے دنیا کی پڑھائی ضروری ہے، اچھی ہونی چاہیے، لیکن اتنا تیز ترین اور اتنے فیشنیبل لوگوں کے بچوں کے ساتھ جب آپ کے بچے بیٹھیں گے تو کیا سیکھیں گے؟ کہ قرآن سیکھ کر آئیں گے، حدیث سیکھ کر آئیں گے، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع سیکھیں گے۔ قربان کر دیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایسے بچوں کی تعلیم نہیں چاہیے۔ دنیا ہی نہیں کما سکو گے نہ تو خیر ہے، رزق کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا ہے، کوئی اور راستہ مل جائے، کوئی اور راستہ مل جائے۔ لازمی ہے کہ ایسے ہی اسکول میں اپنے بچوں کو اور ان کے اخلاق کو بگاڑ کر تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں، تو سادہ سے اسکول میں تلاش کر کے ایسے اسکول میں جہاں اس قسم کی خرابات نہ ہو، جہاں یہ پابندی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھا اس کے لیے تقوی بھی چاہیے ہوتا ہے اور علم بھی چاہیے، ہم دونوں سے محروم ہیں، ہم دونوں سے محروم ہیں۔ ام المومنین نے یہ ڈٹ کر جب یہ بات کہی تو اس کی دلیل بھی پیش کی کہ کوئی برا نہ مانے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بطور دلیل پیش کرنے کے بعد اگر کوئی برا مانتا ہے تو مانتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ برا مانتا پیغمبر علیہ السلام نے فرمان تھا، وہ ہمارا برا نہیں بنا رہا، وہ دین کا برا، دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر گھنٹیاں ہوتی ہیں۔ فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر گھنٹیاں ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بطور دلیل یہ بات پیش کر دی اس آنے والی عورت اور اس کی بچی کے لیے۔ کیسے بہتر رحمت کے فرشتے ہی داخل نہ ہو میرے گھر میں۔ اور یہ معاملہ، یہ چیز تو اتنی نازک ہے، اس پر ایک پورا لمبا وقت چاہیے۔ یہ گھنٹیاں، یہ میوزک، آج اس کو کوئی برا مانتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں۔ انداز بدل گئے، چیزوں کے ڈیزائن بدل گئے، گھنٹیوں کے ڈیزائن بدل گئے، میوزک کے آلات بدل گئے، لیکن یہ سب کچھ آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ ہماری غیرت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر بچے بچی والدین کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے ساتھ میں میوزک چل رہا ہے۔ اب تو انتہا ہو گئی کہ علماء کی تعلیم کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ پیچھے کچھ نہ کچھ میوزک یا میوزک سے ملتی جلتی اس سے متشابہ آوازیں، اس سے ملتی جلتی آواز، اس سے بڑی جو ہے وہ تبلیغ ہو۔ یہ گھنٹیاں، میوزک، اس کی آوازیں، یہ تو اتنی قوی آواز ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بانسری کی آواز سنی تو آپ نے اپنے دونوں کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی اور آواز کے مخالف صرف چلتے رہے، یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ آواز آنی بند ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بند ہو گئی۔ تب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی انگلیاں کانوں سے باہر نکالی۔ ہمارے موبائل کے ٹیون، میوزک، ہم جو دیکھیں سنیں وہ میوزک، اور ہر چیز کے ساتھ میوزک، دنیا کی تعلیم ہو، دین کی تعلیم ہو، واقعتاً اس موبائل پر کوئی بہترین چیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ میوزک ہر جگہ ساتھ ساتھ ہے۔ رحمت کے فرشتے کہاں سے آ سکتے؟ اہتمام کیجیے ان چیزوں کا، پیغمبر علیہ السلام کے ان فرامین کا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمان کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے لیے کوشش، اس کے لیے محنت، اس کے لیے تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی چیز یہ کہ ہماری اپنی اصلاح، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہماری اصلاح نہیں ہوگی، ہم اس چیز کو اختیار نہیں کریں گے، ہم دین پر نہیں چلیں گے، تو پھر اس کے بعد ہماری اولاد کہاں جائے گی؟ ہاں البتہ اگر ہم مخلص ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، حق المقدور ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش کی ہے، اور کسی نہ کسی طرح وہ اس راستے پر آ جاتی ہے، اگرچہ وہ عمل میں کمزور ہے، لیکن اس کوشش کا صلہ اللہ رب العالمین بڑے خوبصورت انداز میں کل قیامت کے دن ہمیں اس طرح دے گا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من شیء۔ اللہ رب العالمین جب ان کو، یہ والدین بڑے دیندار تھے، انہوں نے کوشش کی، اپنی اولاد کو اس راستے پر لاتے بھی رہے، کچھ نہ کوئی تربیت کر دی، لیکن یہ اولاد ان جیسے عمل نہ کر سکی۔ اللہ جنت میں والدین کو جو درجہ دے گا، جن مقامات پر پہنچائے گا، اللہ اپنی رحمت سے ان کی اولاد کو بھی، جنہوں نے اس راستے کو اختیار کر لیا ہے، اگرچہ کمزور رہے، لیکن اللہ اپنی مہربانی سے ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ ہی ایسا معاملہ فرمائے۔ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کوششیں وہ ہماری ہیں، اللہ اس میں اخلاص پیدا فرما دے، اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہماری آنکھوں کو دنیا میں بھی ٹھنڈا کر دے، اللہ ہماری آنکھوں کو جنت میں بھی ٹھنڈا کرے۔ اسی طرح کرے کہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ہمارے بیوی بچوں کو، جو اگر کمزور بھی رہے لیکن تھے ایماندار، اہل ایمان میں سے تھے، اللہ ان کو کل جنت میں ہمارے ساتھ ملا کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه